اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو ظالمین کی طاق میں رہتا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کا وجود روئے زمین پر ظالمین کے لیے سیف الہی کی مانند ہوا کرتا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وبمصابنا بالعسکری علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأرهم أوليهم الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر خدائے متعال فرش عزائے حسین پر شرف حضوری پھر نصیب ہو رہا ہے. اپنی موت سے پہلے، قبر کی تاریکی میں جانے سے پہلے، روشنی فرش عزائے حسین سے استفادہ کرتے ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت میں بھی ہوا، اور آپ بھی یہاں تک پہنچے کہ مر کر تو سب مان جائیں گے، کامیاب تو وہ ہیں جو مان کر مرنے والے ہیں. بارگاہ امامت میں آج شب تعزیت ہے، شب سوگواریت ہے، اور کن الفاظ میں یہ کہوں کہ یہ آخری شب ماتم ہے. اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ ایام عزا کا پھر استقبال ماتم سے کر سکے گا، اور جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. جب محرم کا چاند دکھائی دیا تھا تو کتنا اعتماد تھا اپنی ذات پر کہ اس سال تو بہت ماتم مل سکے گا، بہت پرسہ پیش کر سکیں گے، بہت گریہ وزاری کریں گے. کتنا جلدی موسم عزا تمام ہوا اور رخصت ایام عزا کی شب بھی آ گئی. ہاں پروردگار، موت اور حیات تیرے ہاتھ میں ہے.
اور موت سے فرار ممکن نہیں. اگر تو نے آئندہ سال کے ایام ازا سے پہلے موت کا فیصلہ کر لیا ہو تو پروردگار فرش ازا سے آج آخری شب یہ دعا مانگ کر اٹھیں گے کہ پروردگار ان آنسوؤں کا واسطہ جو 4 سال کی سکینہ کی آنکھوں سے بہے، ان آنسوؤں کا واسطہ جو جناب زینب کبریٰ کی آنکھوں سے بہے، اور اس خون کا واسطہ سید سجاد کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ بہ گیا، اور اس خون کا واسطہ جو 1173 برس سے 12ویں امام کی آنکھوں سے بہتا ہے. پروردگار ہمارے پرسے اور تعزیت کو قبول فرما لینا. کوتاہی اور کمی تو رہ جاتی ہے، مالک اسے معاف کر دینا. اور پروردگار آئندہ سال اگر دنیا میں حیات نہ مل سکے تو پروردگار زمانہ انتقام خون حسین ضرور دکھا دینا. پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. شب تعزیت اور سوگواریت ایک اور عظیم ترین شب شہادت اس امام کے والد محترم کی، اس امام کے زمانے میں سانس لیتے ہیں، جس کی برکت سے آج زندہ ہیں. اور وہ حدیث اس کے بارے میں سوال کیا تھا کچھ مومنین نے، جو مسجد زہرا میں تلاوت کی گئی تھی آج سے 3 روز قبل. حدیث مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ، لولا الحجۃ لساخت الارض باہلها، اگر زمین پر خدا کی حجت نہ رہے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ غرق ہو جائے. تو بہت آسان سا مسئلہ ہے کہ زمین اگر باقی ہے اپنے اہل کے ساتھ تو اب چاہے دکھائی دے کہ نہ دے، اس کی آواز سنائی دے کہ نہ دے، یقین رکھیے کوئی حجت ہے جو زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ زمین کو زندگی مسلسل عطا کر رہا ہے. ایسا زندہ ہے کہ اہل زمین کو اس کی برکتوں سے حیات ابھی تک مل رہی ہے. اور اسی اعتبار سے اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، تمہید میں ایک جملہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اس ننھے ذاکر کی شان میں کہوں کہ جب واقعاً اپنے مقام پر آیات کا انتخاب عربی زیر و زبر کے مسائل اور جو اس بچے نے تلاوت کی احادیث ان کی ادائیگی کا مسئلہ اپنے مقام پر، لیکن صرف ایک بات کہتا ہوں کہ نیچے بیٹھنا آسان ہے، ممبر پر خالی بیٹھنا ہی بڑی مشکل بات ہے. اور پھر سلام ہو اس بچے پر اور اس کی پالنے والی ماں پر کہ جس نے اس کو ذاکر حسین بنانے کے لیے اپنی کوششیں صرف کی اور یہ بتا دیا کہ ذاکر آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، جب ایسے چراغ روشن ہوتے رہیں گے تو موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. تو انشاءاللہ خداوند عالم سے ہم التماس کرتے ہیں پروردگار اس بچے کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے، جس نے منبر پر قدم رکھا، محبت کے ساتھ رکھا، خلوص کے ساتھ اپنی جملات کو بیان کیا. پروردگار اسے نگاہ حسد سے محفوظ رکھے اور اسے آنے والے زمانے میں امام کا ذاکر بھی بنائے اور امام کا ناصر بھی بنائے. سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ اور عنوان ہمارا واضح، اور اب یہ شب جمعہ کی مجلس سے ادبی
سرنامہ کلام کی آیت سورہ مبارکہ القصص کی آیت نمبر 5 اور ترجمہ آج پھر ایک مرتبہ حصول ثواب کے لیے بیان کروں. مجھے لگتا ہے کہ آج شاید میں ٹائم کی پابندی نہیں کر پاؤں گا. کوشش تو کروں گا کہ ٹائم کے اندر بات ختم ہو جائے، لیکن کاش کہ وقت میرے اختیار میں ہو اور میں یہ سمجھ کے آج مجلس پڑھوں گا کہ مجلس شارجہ میں نہیں پڑھ رہا بلکہ کربلائے معلیٰ کے اندر پڑھ رہا ہوں، جہاں وقت رک جاتا ہے نا، جہاں زندگی گھٹتی نہیں ہے، زندگی بڑھ جاتی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. پروردگار کا اعلان کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم احسان کریں. خدا کہتا ہے ہم احسان کریں، وہ مالک دو جہاں کہتا ہے کہ ہم احسان کریں، وہ صاحب اختیار کہتا ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا اس کے معاملات میں. وہ کہتا ہے جو فعال لما ترید ہے، وہ کہتا ہے جس کی مرضی ہر شے کی مرضی پر غالب ہے، وہ کہتا ہے جو ہر جگہ نور پہنچانے والا، ہر شے میں اس کے اسم کا نور موجود ہے، وہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ وہ ارادہ کر رہا ہے اور وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے پھر جملہ متکلم کا کہ ہم ارادہ کرتے کہ ہم احسان کریں ان پر جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے. کیا احسان کریں؟ جن کو کمزور بنا دیا گیا، علمی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، ان پہ کیا احسان کریں؟ کیا انہیں ایڈ پہنچا دیں؟ کیا ان کے علم کو آگے بڑھا دیں؟ کیا ان کے لیے ادب کی فضاؤں کو، ماحول کو بنا دیں؟ کیا احسان کریں؟ کہ ان پر احسان یہ کریں کہ ہم انہیں امام قرار دیں اور زمین کا وارث بنا دیں. امام بھی اور وارث بھی، امام بھی اور وارث بھی. بہت غور کیجئے گا. اور آج لفظ امام سے لفظ خلیفہ تک بات کو پہنچانا ہے. 12واں امام خلیفہ بھی ہے اور امام بھی ہے. اگر آپ کو شاید بات یاد ہو، انشاءاللہ یاد ہوگی، مگر ان کو یاد ہوگی جو شریک تھے. تو جن کو یاد نہیں ہے، یہ شریک نہیں تھے، ایک اشارہ کر دیتا ہوں. ایک ہے خلافت راشدہ کا مسئلہ، اور خلافت راشدہ ایک مسلمان طے کر چکے اور ایک خدا طے کر چکا. مسلمانوں کی خلافت راشدہ میں عصمت شرط نہیں ہے، خدا کی خلافت راشدہ میں عصمت شرط ہے. تو اس خلیفہ راشد کی بات کریں جسے خدا نے راشد قرار دیا ہو. ارے جس کا شاگرد رشید ہو وہ خود کیسا راشد ہوگا. اس کے صحابی کو رشید کہیے، جس کے چاہنے والے کو کمیل کہیے، وہ خود کتنا کامل جس کا شاگرد کمیل. وہ خود کتنا صاحب ذر جس کا ماننے والا ابو ذر. وہ خود کتنا مقدس ہے کہ جس کا استاد، اس کا شاگرد سلمان اور وہ سلمان کا استاد ہے. اور کس حد تک معتبر ہے وہ کہ جس کے لیے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما گئے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہیں. ایک جملہ کہہ کر اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا دوں. کوئی کھڑکی بنے، کوئی دیوار بنے، کوئی پرنالہ بنے، جس کا جو مقدر ہے وہ بنے. ہمیں تو در ملا اور ہمیشہ شریفانہ انداز میں آنے والوں کو در ہی نصیب ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دیوار کے ساتھ بیٹھنے والے، ہاں پرنالے کے نیچے بیٹھنے والے، کھڑکی کے پاس راز ڈھونڈنے والے،
وہ تو علم کی بات کریں، اور جو در علم، در شہر علم سے وابستہ ہو، اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو بالکل ایسے ہے جیسے چراغ تلے، بات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ تو میرا 12واں امام بھی ہے، حجت بھی ہے، زمین کا وارث بھی ہے، اور اگر دنیا کی زبان میں کہوں تو بادشاہ وقت بھی ہے، حکمران بھی ہے، صدر مملکت بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے۔ جتنے الفاظ آپ اپنے لحاظ سے زمانے میں سمجھتے ہیں، ایک ہی کافی ہے کہ اگر وحید خراسانی کا وہ جملہ ان کی تقریر میں سے لیجئے تو فرماتے ہیں بس یہ پہچانو ترتیب کیا ہے، لفظ امام آگے ہے، لفظ زمانہ پیچھے ہے۔ وہ امام زمانہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام کا لفظ آگے ہے، زمانے کا لفظ پیچھے ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے، امام جماعت، جماعت پیچھے، امام آگے۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ جماعت حرکت کرتی ہے امام کی حرکت پر، جماعت سکون لیتی ہے امام کے سکون پر۔ پتہ چلا اگر کوئی 5 کو پڑھا ہے نماز تو 5 ہے جماعت، ایک ہے امام، امام جماعت۔ تو اگر کوئی امام جماعت ہو، جماعت کو چلائے تو یہ امام زمانہ ہے، زمانے کو چلاتا ہے۔ یہ امام، اور مجھے اس بات تک پہنچنا ہے کہ امام کو خلیفہ کس آیت میں کہا گیا، اور میں آپ سے بیان کر چکا بہت ساری آیات ہیں جو 12ویں امام کی شان کو بیان کرتی ہیں، اور ہر وہ آیت جو 12ویں امام کی شان کو بیان کرتی ہے وہ ابھی تعویل کی منتظر ہے۔ ایک ہم منتظر ہیں، ایک آیات الہیہ منتظر ہیں۔ میں کیا جملہ استعمال کروں، خدا خود بھی منتظر ہے، مخلوق خدا منتظر ہے، زمین کا ذرہ ذرہ منتظر ہے، آسمان منتظر ہیں، زمین منتظر ہے، ہر ایک مومن منتظر ہے۔ بس یہ اپنے اپنے مقام پر ہے، یہ منتظر ہونا سب کے لیے ہے، ذمہ داری سب کی الگ الگ ہے، اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے بات تو آگے آنے والی ہے۔ فی الحال آیت کا انتخاب شب جمعہ آپ خاص طور سے پڑھتے ہیں، اور کسی مریض کے لیے جب شفا یابی کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص آیت پورے قرآن میں سے، ایک خاص آیت پورے قرآن میں سے انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں، جسم کا مرض ہو تو سب دعا مانگتے ہیں، روح کا مرض ہو تو اگنور کر جاتے ہیں۔ جسم کا مرض ہو تو بہت دعا مانگتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ روح کا مرض ہو تو اگنور کر جاتے ہیں۔ اگر روح کے مرض کا دواخانہ دیکھنا ہو تو جاؤ کربلا دیکھو، جہاں روح کو شفا ملتی ہے۔ تو ایک جسم کا مسئلہ، ایک روح کا مسئلہ، مگر دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ جو آیت قرآن ہے سورہ مبارکہ النمل، اور اس کی آیت نمبر 62 بہت مشہور و معروف آیت ہے۔ میں اس سے پہلے شروع کروں گا، آپ ختم بھی کر جائیں گے، ایسی سب کو زبانی یاد ہے۔ ایک میں پڑھ رہا ہوں منبر سے، ایک آپ پڑھتے مصلی پر بیٹھ کر۔ ہمارے اور آپ کے پڑھنے میں جتنا خلوص کیوں نہ ہو، مگر ہم قاری قرآن ہو سکتے ہیں، وارث قرآن نہیں ہو سکتے۔ اور اس آیت کو اصلاً تو وہ پڑھے گا کہ جو وارث قرآن ہوگا، اس زمانے کا وارث قرآن ہوگا۔ امن یجیب دیکھا میں نے آپ سے کہا صلوات پڑھے محمد و آل محمد، میں ایک لفظ کہوں گا اور آپ رک ہی نہیں پائیں گے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ویکشف السوء کے بعد ہے، آپ تو اتنا پڑھتے ہیں خالی، ویجعلہ خلفاء فی الارض۔ کیا کہنا، آیت بتا رہی ہے، اور آیت کو روکتے ہوئے آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا۔ پہلے چلتے ہیں روایت کی طرف، اور روایت میں آج شاید خطبہ امام زمان کے آنے کا وقت آ گیا۔ امام نے خطبہ دیا، کسی مومن نے مجھ سے پوچھا تھا خانہ کعبہ کی چھت پر خطبہ،
تو خانہ کعبہ کی چھت پر مولا عباس علیہ السلام کا خطبہ ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ وہ ہمیں سوال کر رہے تھے کہ آپ وہ خطبہ پڑھیں گے اپنی مجالس کے اندر جو خانہ کعبہ کی چھت پر دیا گیا تھا؟ میں نے کہا چھت پر خطبہ اس وقت کا ہے جب ذی الحج کی 8 تاریخ کو سرکار سید الشہداء مکہ چھوڑ رہے تھے، اور مکہ چھوڑنے سے پہلے سرکار سید الشہداء کے دروازہ شہر علم نے خانہ کعبہ کی چھت پر حسین کی بلندیوں کو سمجھایا تھا۔ میں خطبہ وہ نہیں پڑھ رہا، یہ خطبہ کون سا ہے؟ یہ خطبہ وہ ہے جو خانہ کعبہ کی چھت پر نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ وہ خطبہ ہے جو ابھی دیا نہیں گیا ہے، دیا جائے گا۔ وہ کہاں پر ہوں گے کہ جب خروج کرے گا، اذا خرجا، جب خروج کرے گا ہمارا 12واں امام فرماتے جب ہمارا قائم خروج کرے گا تو آئے گا فیستقبل القبلہ، آئے گا سمت قبلہ کرتے ہوئے، اس مقام پر کھڑا ہوگا کہ اپنی کمر کو لگائے گا اس مقام سے جس کا نام مقام ابراہیم ہے، اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر مخاطب ہوگا تمام عالم انسانیت سے، اور امام کا وہ عالی شان خطبہ دنیا کا ہر انسان اپنی اپنی مادری زبان میں، دنیا کا ہر انسان اپنی اپنی مادری زبان میں، بات بڑی آسان سی ہے، خدا کو پکارتے ہو عربی زبان میں، حسین کو پکارتے ہو مادری زبان میں۔ ہر جگہ ماتم کرنے والا اپنی اپنی زبان میں نوحے پڑھتا ہے، تو نماز کے لیے عربی شرط ہے اور ذکر حسین کے لیے ماں کی زبان شرط ہے۔ اپنی اپنی زبان میں پکارتے حسین کو، اور اپنی اپنی مادری زبان میں سنو گے خطبہ امام زمان کہ جو امام کھڑے ہو کر دیں گے۔ اللہ اکبر! سامعین کتنے ہوں گے، اور بہت سارے مسائل اس خطبے کے ساتھ ساتھ آج کی مجلس میں شروع ہو گئے، اب جہاں تک بات پہنچے گی مکمل ہو جائے گی۔ خطبہ دے گا وہ کہ جس کی آواز روئے زمین پر ایک ایک مقام تک پہنچے گی۔ کوئی دلیل ہے کہ آواز پہنچ جائے بغیر مائک کے، بغیر ان وسائل کے کیا آواز پہنچ سکتی ہے؟ تو اپنے جیسا مت سمجھنا، جب اس کا 12واں تم جیسا نہیں ہے، وہ خود تم جیسا کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز کتنی بلند ہوگی، وہ چیخے گا نہیں، وہ چلائے گا نہیں، وہ آہستہ آہستہ بات کرے گا، اور پوری زمین امام کی آواز سے ایسے معطر ہوگی جیسے کہ میں اس سے پہلے پڑھ چکا۔ امام کی ظہور کے زمانے میں نہ سورج چاہیے ہوگا نہ چاند چاہیے ہوگا، سورج تو ڈوب جاتا ہے، چاند تو بادل میں چھپ جاتا ہے، جب وہ اصل شمس و قمر آئے گا تو ان مادی شمس و قمر کی حیثیت تو ایسی ہو جائے گی کہ نور امام کو دیکھ کر ویسے ہی شرما جائیں گے۔ تو امام کا اکیلے نور کافی ہوگا، تو اب کہنے والے یہ کہیں کہ وہ دن ہی دن ہوگا، رات نہیں ہوگی، زمانے ظہور میں رات نہیں ہوگی۔ رات کا مطلب اندھیرا ظلم و ستم کا نہیں ہوگا، جیسے نور پھیلا ہوا ہوگا ایسے امام کی آواز پھیلے گی۔ کیا آواز پھیلے گی؟ ایھا الناس، یہ 3-4 روایتیں مختلف ہیں امام کی خطبے کے بارے میں۔ ایھا الناس، امام کا پہلا جملہ خدا کی حمد و ثنا کے بعد ایھا الناس، اے لوگو، وہی انداز ہے کہ جو اللہ کا رسول نے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے انسانیت کو خطاب کیا، یا جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد انسانیت کو آواز دی، یا ایھا الناس کتب علیکم الحج۔ اور اس وقت کی بات سنیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے پتھر پر، اس کا نام مقام ابراہیم ہے، اس پہ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ اونچا تھا خانہ کعبہ کی دیوار کی اونچائی کے اعتبار سے، اور جب آپ نے دیوار مکمل کر لی تو اب آپ خدا سے کہتے تھے مالک نیچے اتار دے، اب تو گھر بن گیا، اب تو کام ہو گیا، نیچے اتار دے۔ خدا فرماتا تھا ابراہیم آدھا کام کیا ہے، آدھا باقی ہے۔ کیا مطلب پروردگار؟ گھر تو پورا بن گیا، کہ گھر تو بن گیا، آباد تو کر دو، کہ آباد ہاں بلاؤ لوگوں کو۔ جناب
ابراہیم علیہ السلام فرماتے مالک یہاں تو کوئی سامنے موجود نہیں، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ صفا پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی ہے، جبل ابو قبیس ہے، فاران کی بلندیاں ہیں، پھر جبل غار ہرا، جبل ہرا کہہ لیجئے اور جبل سور کہہ لیجئے، پوری پہاڑیاں، جبل عمر بھی ہے، تمام پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، آواز کہاں تک پہنچے گی؟ بہت ساری پہاڑیاں مکے میں۔ پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا علیک الاذان وعلینا البلاغ، ابراہیم ایک تمہاری ذمہ داری ہے اور ایک ہماری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اعلان کرنا، ہماری ذمہ داری ہے پہنچا دینا۔ تو ایسے ہی فرزند فخر ابراہیم جب خطبہ دے گا ایھا الناس من یحاجنی، جو شخص مجھ سے حجت کرے، مجھ پر دلیل قائم کرے، فی آدم، آدم کے حوالے سے، فانا اولا بالناس فی آدم، ومن یحاجنی، اور جو مجھ سے حجت کرے، فی نوح، فانا اولا بالناس فی نوح، اور جو مجھ سے حجت کرے، من یحاجنی فی ابراہیم فانا اولا بالناس فی ابراہیم، ومن یحاجنی، اور جو مجھ سے حجت کرے، فی موسیٰ فانا اولا بالناس فی موسیٰ، ومن یحاجنی، اور جو مجھ سے حجت کرے، فی عیسیٰ فانا اولا بالناس فی عیسیٰ، ومن یحاجنی، اور جو مجھ سے حجت کرے، فی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فانا اولا بالناس فی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ومن یحاجنی فی اللہ فانا اولا بالناس فی اللہ۔ اب میں صرف ان 5 ناموں کو لے کر دیکھتا ہوں تو زیارت وارثہ کے 5 جملے اور 12ویں امام کے پہلے 5 جملے، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، جو آدم کے بارے میں کچھ مجھ سے حجت کرے تو آدم کے لیے تمام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ قریب تر ہوں، میں آدم کا وارث ہوں، میں نوح کا وارث ہوں، میں ابراہیم کا وارث ہوں، میں موسیٰ کا وارث ہوں، میں عیسیٰ کا وارث ہوں، میں محمد مصطفیٰ ختمی مرتبت کا وارث ہوں۔ کہیں روایتوں میں یحاجنی استعمال نہیں ہوا، صرف اتنا استعمال ہوا فانا اولا بالناس فی آدم، فانا اولا بالناس فی نوح۔ اور جب آپ نے یہ الفاظ مکمل کیے تو امام فرماتے ہیں پھر ہمارا قائم ثم یرفع یدہ، پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا، ویتضرع، اور پھر آہوزاری کرے گا، ویقرأ، اور پھر پڑھے گا یہ دعا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور پھر سجدے میں گر جائے گا آنسو بہاتے بہاتے، پھر وہ آواز بلند ہوگی خلیفتن فی الارض، زمین پر خدا نے خلیفہ بنایا اس کو جس نے خطبہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خلافت ہے اس کی خلافت، جس کا زمانہ زمانہ امن و سکون ہوگا۔ اور چلیں آج چونکہ خطبہ بیان ہو گیا بہت مختصر صحیح، لیکن خانہ کعبہ کے حوالے سے 12ویں امام کے مسائل کو بیان کروں تو پہلا مسئلہ 12ویں امام کے زمانے میں حج کیسے ہوگا۔ اس سے پہلے جملہ پھر کہہ دوں، مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی باتیں بیان کر رہے ہیں 12ویں امام کے بارے میں، ایسا زمانہ ہوگا، ایسے مکانات بنیں گے، ایسی چوڑی سڑکیں ہوں گی، زمین گھروں کے باہر کوئی سیوریج لائن، کوئی ڈرینج پائپ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، ہر شخص کا اپنا گھر ہوگا، اتنا بڑا گھر ہوگا کہ ذہنی نشو و نما بھی ہو سکے، گھر میں پارک ہوگا یہ اپنے مقام پر، گھر میں کھیلنے کا میدان ہوگا اپنے مقام پر، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، اشاروں میں بات بیان کر رہا ہوں کس حد تک امام نے زمین کو سکون دینا ہے۔ اتنا سکون ملے گا کہ جب شیر اور انسان آپس میں امن و سکون سے رہیں گے تو ساس کا بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ہاں،
اس لیے گھر وسیع ہوں گے، روزگار بہت زیادہ ہوگا، اتنی دولت ہوگی کہ دینے والے سب ہوں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ اور اسی دولت کے نام پر آپ کو یہاں روکتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا کہ بہرحال ابھی تک تو آپ اس مسجد امام حسین علیہ السلام میں آ رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی وہ امام بارگاہ زیر تعمیر ہے، جس کا نام امام بارگاہ ہے غریب الغربا، امام علی رضا علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ اور اس کے بعد جتنے پروگرام یہاں پہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے اور آپ کے دامے درہمے سخنے کے تعاون کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں والنٹیئرز تیار ہوں گے انشاءاللہ، اور اس یقین کے ساتھ کہ آنے والے زمانے ظہور سے پہلے اس مال فانی سے خریدیے مال باقی کو، کہ 8واں امام کسی کا ادھار رکھتا نہیں ہے۔ یہ تمام اخراجات کے حوالے سے جو یہاں امام بارگاہ کی انتظامیہ کر رہی ہے، اس کے لیے آپ کا تعاون درکار ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ مومنین کچھ ضروری اعلانات ہیں۔ کل بعد نماز جمعہ اسی مسجد امام حسین میں مومنین و مومنات کے لیے ایام عزا کی الوداعی مجلس کا انعقاد کیا جائے گا، اور یہ مجلس بسلسلہ شہادت ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہوگی، جس کے بعد ماتم داری اور نیاز کا اہتمام ہے۔ اور کل اور بروز ہفتہ اور بروز اتوار 3 روزہ جشن عید زہرہ کا انعقاد کیا جائے گا، اور جشن تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام کا انعقاد ہوگا، جس سے مولانا سید محمد علی نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد برادر سید مسیب رضوی صاحب منقبت خوانی کیا کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ شرکت کریں۔ اور امام بارگاہ علی رضا کی جو لائبریری ہے اس ہال سے جو باہر لیفٹ سائڈ پہ، اس کے اندر تمام اشروں کی ڈی وی ڈیز اور وی سی ڈیز اویلیبل ہیں، اور نوحہ خانوں کی بھی سب سی ڈیز اویلیبل ہیں بہت مناسب قیمت پہ۔ اسلامک موویز بھی ہیں، جو لوگ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایس ایم ایس کی سروس ابھی شروع کی گئی ہے، الحمدللہ کافی سکسیسفل ہے، اور جنہوں نے ابھی تک رجسٹر نہیں کیا ہے وہ اپنا نام لائبریری والوں کے ساتھ درج کروا سکتے ہیں۔ یہ فری آف کاسٹ ہے، لہٰذا آپ لوگ تمام پروگراموں سے جو ہے آپ لوگ کو اطلاع رہے گی، اس لیے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل نمبرز رجسٹر کروا دیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ دو گاڑیاں راستہ بلاک کر رہی ہیں، 16307 دبئی جی اور 65239 دبئی کے۔ 16307 جی دبئی، 65239 کے دبئی۔ جس مومن یا مومنہ کی ہو پلیز فوراً جا کے ہٹا لے، راستہ بلاک ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہر شب جمعہ اور ہر ائمہ طاہرین کی ولادت اور شہادت پہ مجالس و محافل کا انعقاد کیا جاتا رہے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اسی جوش و خروش سے اور پابندی وقت کے ساتھ شرکت کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ تمام مومنین جو دامِ درہم سخن شریک ثواب ہوئے، ان تمام کے وسعت رزق اور تحفظ روزگار کے لیے، مشکلات کے خاتمے کے لیے، ان کی مزید ترقی اور کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بات ہو رہی ہے خانہ کعبہ کے حوالے سے، خانہ کعبہ میں امام کے آنے کے بعد تبدیلیاں کیسی ہوں گی، امام کی آمد کے بعد حج کیسے ہوگا، اور حج کتنا بڑا اجتماع ہوگا۔ آج کے حج کا اجتماع آج کے انتظامیہ کے اعتبار سے ہے، جتنے ایفورٹ کر سکتے ہیں انتظامات کو وہ اتنے افراد بلاتے ہیں۔ اور آج جبکہ اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں آیا، تب اتنے حاجی ہیں،
اور جب اسلام سارے ادیان پر غالب آ جائے گا تو حاجی کتنے ہوں گے؟ روئے زمین پر سب سے بڑی مسجد کوفہ ہوگی، سن چکے آپ. اور مسجد کوفہ جس کے 1000 دروازے امام علیہ السلام کے زمانے ظہور میں بنائے جائیں گے. دنیا کا سب سے بڑا اجتماع وہاں پر ہوگا. البتہ یہ مسجد الحرام، اس میں 9 تبدیلیاں امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے بعد ہونے والی ہیں. سب سے پہلی تبدیلی مقام ابراہیم. مقام ابراہیم جہاں لگا ہوا ہے، اب ذرا سی وہ باتیں جہاں جو لوگ گئے ہیں ان کے اذہان میں آ رہی ہوں گی، جو نہیں گئے ہیں وہ شوقیہ سنیں، شاید سننے کی برکت سے چلے جائیں. کبھی کبھار انسان خواب دیکھتا ہے اور خواب دیکھ کر اصل مانگ لیتا ہے تعبیر کے نام سے. تو فرش اعلیٰ خواب ہی نہیں ہے، فرش اعلیٰ خواب کی تعبیر بھی ہے. تو آپ خواب دیکھیے وہاں جانے کے، مگر توجہات کے ساتھ کہ خانہ کعبہ میں سب سے اہم ترین مقام کون سا ہے؟ مقام ابراہیم. اور مقام ابراہیم جو اس جگہ پہ لگا ہوا ہے وہ خانہ کعبہ سے فاصلے پر ہے، اور یہ 26 ہاتھ کا فاصلہ، اور امام کی آمد کے بعد یہ واپس خانہ کعبہ کی دیوار سے متصل ہو جائے گا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا. یہ بات یاد رہے کہ میرا آخری امام اس مسجد حرام کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر لوٹا دیں گے. اور کیسے لوٹائیں گے، کیسے پلٹائیں گے، کیا تبدیلیاں کریں گے؟ ایک تبدیلی خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے مقام ابراہیم جو صحن میں رکھا ہوا ہے اس کو واپس، اس کا مقام کون سا ہے کہ اگر اس کے نیچے ویل لگا دیے جائیں اور یہ موو کرنے قابل ہو جائے اور اس کو آپ پریس کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی وال کی طرف آگے بڑھیں تو جہاں جا کر دروازے کے ساتھ یہ پش ہوگا، لگے گا، وہی اس کا مقام ہوگا. بہت غور کیجئے گا، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اس وقت سمجھ میں نہیں آئیں گی. یہ کون سا نیا امام آ گیا؟ لوگ کہیں گے یہ نئے کام کر رہا ہے، ہمارے تو باپ دادا نے کبھی سنا ہی نہ تھا ایسی بات کو، یہ کون آ گیا؟ اس لیے 1400 سال سے ہر معصوم نے اور پھر علماء نے ان تمام تبدیلیوں کو بار بار پڑھا سنایا ہے کہ تاکہ محفوظ کر لیں کہ آنے والا یہ تبدیلیاں کرے گا وہی حجت خدا ہوگا. مقام ابراہیم پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، خانہ کعبہ جو بلند ہے وہ آج کی بلندی اور ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بلندی اور تھی، تو ڈاؤن کر دیں گے اس کو واپس اسی بنیاد پر لائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک اونچائی رکھی تھی واپس لے آئیں گے. آج کس کو معلوم ہے کس نے ابراہیم کو دیکھا؟ بس اس نے ابراہیم کو دیکھا کہ جس کو خدا نے ابراہیم کا وارث بنا دیا ہے. تو وہ خانہ کعبہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی میپ ہوگا اور میپ دیکھتے جائیں گے، اچھا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا، یہ مجھے کرنا نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ میں جملہ استعمال کروں، کیا کروں، بہت سے الفاظ زبان پر آتے ہیں، روک لیتا ہوں، پھر پڑھنا پڑ جاتے. مسجد سہلہ، امام کے عنوان سے مسجد کوفہ اور پھر مسجد سہلہ، ایک اور اہم مسجد سہلہ کا نام چھوڑ دیے، سہیل نام تھا، سہلہ ہو گیا. مسجد جامع بنو ظفر ہے، اس کے اصل تاریخ کیا چھوڑ دیجئے. اس وقت اس مسجد کی اہمیت یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں ہمارا آخری اس مسجد میں اپنا گھر بنائے گا. اس مسجد میں صرف بیٹھنا ایسے ہے جیسے کوئی رسول خدا کے خیمے میں جا کے بیٹھ گیا. اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایسے جیسے کسی انسان نے 2 سال کے لیے خدا سے لائف انشورنس حاصل کر لیا ہو. 2 سال زندگی بڑھ جاتی ہے مسجد سہلہ میں نماز پڑھنے سے. مسجد سہلہ میں 7 مقامات ہیں. 7 مقامات میں ایک مقام انبیاء صالحین کے نام سے، آخری مقام سے پہلے والا مقام. نمبر 6 اعمال کے لحاظ سے. نمبر 6 انبیاء صالحین. اس مقام انبیاء صالحین پر ایک پتھر ہوتا تھا، انبیاء کے زمانے کی بات، ہوتا تھا، اس کا رنگ تھا سبز. اس پتھر پر 1,24,000 انبیاء کے نقوش فوٹو کی شکل میں موجود تھے. اور اب وہ کہاں پر ہے؟
وہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس موجود ہے. تو امام کے پاس تمام انبیاء کی میراث موجود ہے, تمام انبیاء کے نقوش موجود ہے. میں تو کہتا ہوں بات بڑی آسان سی ہے, صرف نقوش ہی موجود نہیں ہے بلکہ انبیاء کا نچوڑ جو ہے, انبیاء کی محنتوں کا عنوان جو ہے, انبیاء کے میراث کے جمع کیے جانے کی شخصیت ہے, وہ جو خانہ کعبہ کو پلٹا رہا ہے. اور کیسے پلٹا رہا؟ جیسے ابراہیم نے بنایا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے اب تک کسی مجال نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے. بہت سارے زمانے آئے مگر حکومتوں نے یہ کام نہیں کیے, نہیں کر سکتے تھے, مسائل تھے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول کا وہ جملہ, اور یہ جملہ ہم نے تو پڑھا ادبی کتابوں میں, اور ادبی کتاب کا نام ہے الفیہ ابن مالک, 1000 اشعار پر مشتمل کتاب تھی, اور اس میں لولا کی اقسام پر بحث کرتے ہوئے ایک مثال دی گئی تھی. اگر آپ جاگ رہے ہو تو بیان کر دیتا ہوں. بھائی شب جمعہ ہے, مجھے معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ ویکینڈ کا مسئلہ ہے, بہت سوئیے گا. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا آپ کو آرام مل گیا ہوگا اب تو. میں نے کہا آرام سے قبر میں ہے, وہ بھی اگر اعمال صحیح ہوئے تو, ورنہ وہاں بھی جوتے ہی کھانے, وہ الگ موضوع ہے. تو شب جمعہ اور ہمارے اور آپ کی کیفیت, اور یہ باتیں وہ ہیں جو میں اس لیے اتنی گہرائی میں گیا کہ میں اب جو روایت پڑھ رہا ہوں, وہ روایت پڑھ رہا ہوں ادبی کتاب سے. اسلامی کتاب مذہبی کتاب نہیں ہے, ادبی کتاب ہے, عربی گرامر کتاب. اس میں حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول کا وہ جملہ ایسے کوٹ کیا گیا. آپ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا جناب عائشہ سے, کیا فرمایا کہ لولا قوموں کی حدیث و احد بالاسلام, لولا کی مثال میں, لولا قوموں کی حدیث و احد بالاسلام لہدمت الکعبۃ وجعلت لها بابین. اے عائشہ, اگر تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی, آپ نے انتخاب بھی کیا ہے نا, اگر تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کو توڑ دیتا. میں نے اس لیے اس کی وضاحت کی کہ آخر 12ویں امام ہی کام کیوں کریں گے, رسول نے کیوں نہیں کیا, مولا کائنات نے 4 سال رہے حکومت کیوں نہیں کیا یہ کام, اور 7 سال 7 مہینے 25 دن مولا امام مجتبی کی حکومت رہی, یہ کام کیوں نہیں کیا؟ لولا قوموں کی حدیث و عہد بالاسلام لہدمت الکعبہ وجعلت لها بابین. اور میں اس کے 2 گیٹ بناتا, کعبے کو توڑ کر اس کو نیا تعمیر کرتا اور اس کے 2 گیٹ بناتا. تو جو تمنا محمد ہے اس کو مصطفیٰ کی تمنا کو مہدی کہتے ہیں. اب کعبہ ٹوٹے گا, بنے گا, ٹوٹے گا کیونکہ بنے گا. اور کیسا بنے گا؟ اب تک تو بنایا ہے جس نے بھی, سوائے حجر اسود کے لگانے کے, باقی سارے مسائل غیر معصوم کے ہاتھ سے عمل میں آ سکتے سوائے حجر اسود کے لگانے کے. لیکن اب وہ امام پورا خود کعبہ بنائیں گے اور اس میں 2 گیٹ قرار دیں گے, ایک انٹری گیٹ اور ایک ایگزٹ گیٹ. یہ کہاں بنے گا؟ ویسے تو اب خانہ کعبہ میں داخلہ صرف ان کے لیے رہ گیا کہ جو کوئی برا کام کر کے بڑے بن جاتے ہیں. اب ہمارے پاس تو پاکستان میں بڑی مثالیں موجود ہیں نا, آپ جانتے ہی ہیں نا. تو اب وہ سیڑھی لگا کے جانے والا مسئلہ, اور اس کے بعد وہ سونے کا تالا سونے کے دروازے پر, اور پھر وہ چابی دار قبیلہ, اور پھر دروازے کا کھولنا, پھر کبھی 1 آدھ مرتبہ سال میں 2 بار کھولا جانا. اس سے پہلے الگ مسائل تاریخ کے اعتبار سے کتنی بار کھلتا تھا, لوگ کب کب جاتے تھے. لوگ جاتے تھے, ایک ہی گیٹ تھا, لیکن 2 گیٹ اس وقت تھے جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. 2 گیٹ تھے, بہت غور کیجئے گا. ایک داخلے کا تھا, اور جس گیٹ سے آپ داخل, جو بنا ہوا گیٹ ہے اس وقت, اس سے اگر داخل ہوں اور بالکل سیدھا سیدھا, جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں ممبر پہ, یہاں سے بالکل سیدھا میں آگے بڑھوں گا تو وہاں گیٹ بنا ہوا ایگزٹ, نکل جاؤں گا باہر وہاں سے. بالکل اس کے مقابل پر گیٹ بنے گا آخری امام کے زمانے حکومت میں, ٹھیک, ایک جانے کے لیے, ایک باہر نکلنے کے لیے. لیکن
اس گیٹ کی نشاندہی ابھی موجود ہے. جو لوگ بہت غور سے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں اس نشان کو جس کو مٹانے کی بڑی کوشش کی گئی، جب تم سارے مل کر پہلے امام کی آمد کے نشان کو نہیں مٹا سکے تو 12ویں امام کی آمد کو نہیں روک پاؤ گے. سارے مل کر تو 2 گیٹ ہو جائیں گے. ابھی 1 گیٹ ہے. تبدیلی اس میں یہ بھی ہوگی کہ یہ گیٹ اونچا بنا دیا گیا ہے تاکہ کوئی چڑھ نہ سکے. واقعہ چھوڑ رہا ہوں پورے. ہوا کیا تھا؟ چوری ہوئی تھی، آگ لگ گئی تھی. ہوا کیا تھا؟ خانہ کعبہ کے اندر چوری. تو اگر خانہ کعبہ کے اندر چوری ہو سکتی ہے تو باقی فدق کی چوری بھی تو ہوئی ہے. تو چور تو جہاں چاہے پہنچ جائے، وہ الگ موضوع ہے. البتہ یہ 2 دروازے اور اس کا جو مقام دروازے کا بالکل نیچے آ جائے گا. ایسے نیچے آئے گا کہ اس بغیر سیڑھی پہ چڑھے ہوئے کوئی بھی انسان کعبے میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے گا. اور کعبہ بڑا ہوگا سائز کے اعتبار سے، اونچائی میں نہیں، چوڑائی میں اور لمبائی میں. کیسے بڑا ہوگا؟ 3 دیواریں بڑھیں گی اس کی. مگر اس سے پہلے جملہ کہہ دوں، تبدیلیاں 9 ہیں اور شاید آج اسی پر بات تمام ہو جائے گی. ان 9 تبدیلیوں کے ایک ایک کر کے بیان میں آپ نے دروازے کے نشان کو اگر ملاحظہ کیا ہو، جو بند دروازہ ہے وہاں ٹائل جو لگائے گئے ہیں یا جو نشان ٹائلز کا دیا گیا وہ بالکل چینج ہے باقی پوری والز کے اعتبار سے. اٹ مینس کہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں کوئی چیز دروازے کی سٹائل میں تھی یا ہوگی. ٹھیک. لوگ نادان سمجھتے ہیں شاید یہی مقام شق ہے کہ جہاں سے مولا کی والدہ اندر داخل ہوئی تھیں. تو یہ مقام شق نہیں ہے. یہ مقام شق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ اتنی اونچائی پہ اس وقت کعبہ کا مقام تھا ہی نہیں. یہ اتنی اونچائی پہ بنا ہوا ہے. پھر پورے کعبے میں گھوم کے دیکھی چاروں طرف تو آپ کو 2 مقام ایسے ملیں گے جو انسان کی ہائٹ کے لحاظ سے ہیں. ایک حجر اسود اور ایک رکن یمانی. حجر اسود تو حجر اسود ہے، نام بھی واضح ہے، مقام بھی واضح ہے. رکن یمانی اس سے پہلے ایک مقام ہے، کارنر ہے، اور وہ بالکل انسان کی ہائٹ پر ہے. اور اب میں کہتا ہوں پورے اطمینان سے کہتا ہوں چاروں طرف گھوم کے دیکھیے اور کہیں اگر کوئی مرہم پٹی دکھائی دے، حیرت کی بات ہے کنسٹرکشن اتنی اعلی قسم کی ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے پورے مسجد حرام میں، لیکن چاندی کی کیلوں سے پتریاں لگا لگا کر کسی جگہ کو جوڑا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے وہ جوڑتے ہیں اور کوئی انگلی سے کریدتا ہے، ان کا زخم ہرا ہو جاتا ہے. ان کا زخم ہرا ہو جاتا ہے. اور ہوتا کب ہے؟ تو اس کے لیے جملہ سن لیجئے. کیا عظیم الشان جملہ ہے. ایسا جملہ ہے کہ جو میں اپنی زبان میں کہوں تو بات اور ہوگی. بچے کہتے ہیں کہ صدیوں کے انتظار کا ایسا صلہ دیا. کعبہ مخاطب مولا کائنات سے، صدیوں کے انتظار کا ایسا صلہ دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا. تیرا رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر، قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا. تو اب ایک امام نے یہ کیا اور ایک امام اس میں تبدیلی کرنے والا. کیا کہنے، یہ اس مکتب کی شان ہے. پہلا بھی کعبے سے ملا اور 12واں بھی کعبے سے ملے گا. کسی کو مصلی سے ملے، کسی کو بغداد سے ملے، الگ موضوع ہے. لیکن بہرحال ہمیں تو کعبے سے ملے گا. پہچان کے کعبے کے پاس کھڑے ہوں گے، خطبہ دیں گے اور کعبے والی مسجد میں تبدیلیاں کریں گے. تبدیلی مسجد کی الگ موضوع ہے. فی الحال خانہ کعبہ نیچے لے کر آ گئے، وال نیچے ہوئی اور وہ مقام شاذروان کہلاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی دیواریں ہیں، خانہ کعبہ کے 3 دیواروں کے ساتھ بنی ہوئی ہیں. ان کی پہچان کے وائٹ سنگے مرمر کے ٹائل لگے ہوئے ہیں اور ان پر خانہ کعبہ کے پردوں کے ہک لگے ہوئے ہیں. ان چھوٹی دیواروں کو کہتے ہیں شاذروان.
جس نے طواف کے مسائل یاد کیے اور پڑھے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ شازروان پر پاؤں رکھ کر طواف نہیں ہو سکتا. وائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شازروان خانہ کعبہ میں شامل ہے. میرا جب آخری امام آئے گا تو ان دیواروں کو تھوڑا سا اس طرف لے کر آئے گا, 3 دیواریں بڑھیں گی اور شازروان جو مسجد کے حصے میں ہے, خانہ کعبہ کے باہر ہے, وہ خانہ کعبہ کے اندر آ جائے گا. تو 3 دیواریں کیوں؟ 4تھی دیوار چھوڑ دیجئے. وہ کون سی والی ہے؟ وہ ہجر اسماعیل والی ہے, وہ چھوڑ دیجئے. ہجر اسماعیل کا موضوع ہی الگ ہے. اور میں پھر یہاں آ کر پریشان ہو گیا کہ میں اس موضوع کو چھیڑ تو دیا, ختم کیسے کروں؟ کہ اس کے اسٹائل بعض کہتے ہیں بالکل مثل محراب کے تھا, یو کی شکل میں تھا. صرف 2 ہی کارنر تھے خانہ کعبہ کے, 4 نہیں تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور اس لیے ہجر اسماعیل یہ باہر نکلا ہوا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اگر کوئی کعبے میں تالا لگنے کی بنا پر کعبے میں نماز پڑھنے کا خواہش مند ہو اور وہاں نماز نہ پڑھ سکے تو اس جیسے غریب کے لیے چھوٹی جگہ خدا نے کھلوا دی ہے. ہجر اسماعیل میں نماز پڑھنے کا ثواب, یا چلے مدینہ منورہ, حجرہ سیدہ بند ہے, حجرہ سیدہ میں نماز پڑھنے کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے محراب تہجد, یہ 4 مصلی کی جگہ باہر نکلی ہوئی ہے. خدا نے کچھ کام ایسے کروائے ہیں جو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آئے ہیں, جن سے کروائے گئے ہیں. تو آخری امام کے دور میں, آخری امام کے دور میں خانہ کعبہ کی تبدیلیاں, ایک کے بعد ایک دیواریں بڑھی ہوں گی, کھل جائے خانہ کعبہ, دروازہ نیچے ہو جائے گا اور کعبے کی چھت نہیں ہوگی. جب چھت نہیں ہوگی تو پھر ڈرین پائپ میزاب بھی نہیں ہوگا. میزاب بعد میں لگا ہے, پہلے نہیں تھا. چھت کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کی چھت خود آسمان ہو اس کے لیے چھت کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تبدیلیاں جو خانہ کعبہ کے آس پاس آنے والی ہیں, ان میں سے کچھ تبدیلیاں, ایک زمزم کے کنویں کا دوبارہ واپس اس کے مقام پر ظاہر کیا جانا, اور اس آسانی کے ساتھ کہ لوگ پانی پئیں اور طواف میں رکاوٹ بھی نہ ہو. اب رہ گیا مسئلہ مسجد حرام کا. مسجد حرام کتنی بڑی ہو جائے گی؟ میں روایات ڈھونڈتا رہا, پڑھتا رہا. روایات کے اعتبار سے مسجد حرام کی آج جتنی مساحت ہو رہی ہے, جتنی پیمائش بڑھ رہی ہے, کتنی بڑھ رہی ہے؟ اتنی بڑھ رہی کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک وقت میں نماز ادا کر سکیں گے. اسٹیڈیم اسٹائل میں اس کے چاروں طرف ایسے فلور بنائے جا رہے ہیں کہ ہر ایک آخری شخص کو خانہ کعبہ دکھائی دے. یہ آج کا مسئلہ ہے. اور جب امام آئیں گے تو اطراف کی ساری عمارتیں ختم ہو جائیں گی, اور مسجد حرام کی اصل حدود کہاں تک ہے؟ اصل حدود ہے میقات ادنی الہل تک. اب میں نام لوں گا, مسجد عائشہ, مسجد تنیم, مسجد عمرہ, وہاں تک حدود ہے مسجد حرام کی. اور ابھی تک مسجد حرام جتنی بڑی ہو جائے ابھی تک اس سے بہت دور ہے. یہ 2050 کا منصوبہ, سرزمین حجاز پر 2050 کا منصوبہ, کتنا بڑا کرو گے؟ وہاں تک لے جاؤ گے؟ نہیں, بس یہیں پہاڑ تک, جبل عمر تک, ہاں, جبل ہند تک. اور جب امام آئیں گے اس مسجد کو اتنا بڑا کریں گے کہ احرام پہننے کی جگہ سے مسجد شروع ہوگی. اور سب سے قریب ترین میقات جسے ادنی الہل کہتے ہیں مکے والوں کے لیے, وہ ہے مسجد عمرہ, جو تنعیم کے نام سے نائم اور نعیم پہاڑیوں کے بیچ میں اور زیارت گاہ بھی ہے. وہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء سے ملاقات جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی وہیں پر ہوئی تھی. ٹھیک. تو تبدیلیاں مسجد حرام, خانہ کعبہ اور امام کے ان تمام تر محبتوں کے ساتھ آج
امام کے زمانے ظہور میں صرف ایک دو مسئلے اور مجھے لازم طور پر یاد دینا چاہیے کہ ایک مومن نے مجھ سے سوال کیا ہوا ہے، اور اس سوال کے جواب کے ساتھ میں اس بات کو مربوط کروں گا کہ 12ویں امام کے زمانے میں بیماریوں کا مسئلہ کیا ہوگا. مگر اس سے پہلے زمانے غیبت کی بیماریاں کیا ہیں؟ زمانے غیبت کی بیماریاں کیوں ہیں اس قدر؟ تابکاری اثرات ہیں، ایٹمی جنگوں کے اعتبار سے، اسلحے کے استعمال سے، یا جو صحیح ریفائن نہیں پیٹرول اس کے استعمال سے، یا جتنی آلودگی اور تمام تر مسائل اس کے دھواں کے اعتبار سے. یہ تمام مسائل جو آج زمین کے مسئلے ہیں، کل امام زمانہ علیہ السلام زمین کے مسائل کو ایسے حل کریں گے کہ فضا اتنی طیب و طاہر ہوگی کہ سانس بھی لوگے، صحت بھی لوگے. آج سانس بھی ہے اور بیماری بھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بیماریاں کیوں آج بیماریاں ہیں کیوں؟ بیماری اس لیے ہے کہ ڈپریشن، حالات، مسائل، روزگار کی مشکلات، پیسے کی کمی، ڈپریشن، ذہنی دباؤ. بیماری کیوں ہے؟ ساری بیماریوں کی جڑ انسان کا ذہنی طور پر پرسکون نہ ہونا. ٹھیک کیسے ہی نا؟ پھر اس کے بعد غذاؤں کی جو خرابی ہے، جو ملاوٹ اس کی بنیاد پر، اور پھر تمام تر مسائل آپ پچھلے ایام میں سنتے رہے، خالی اشارے کر رہا ہوں. اب امام کی آمد کے بعد بیماریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پہلے یہ سن لیجئے کہ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا بیماری کی قسمیں بیان کیجئے. تو بیماری دو قسم کی ہے. ایک بیماری وہ ہے جب انسان بیمار ہو جائے تو خدا سے قریب ہو جاتا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جب بیمار ہو جائے تو خدا سے دور ہو جاتا ہے. ان میں فرق کیا ہے؟ جو بیماری کو خدا کی نعمت سمجھے، جو بیماری کو خدا کی نعمت سمجھے، شکر خدا کو ادا کرتے ہوئے پھر شفا کی امید رکھے. تو مثل معصوم کی بیماری کا عنوان ہے نا کہ فرماتے ہیں جس نے مجھے مریض کیا ہے وہی تو شفا عطا کرنے والا ہے. اس کی یاد نے مجھے مریض بنا دیا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء آیت نمبر 80، آیت نمبر 80. اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا عطا کرتا ہے. ایک بیماری یہ ہے جو انسان کو شکر خدا سے قریب کرتی ہے، اور ایک بیماری وہ ہے جیسے ہی نزلہ زکام ہوا، اف کیا مصیبت ہے، اف خدا کو میں ہی ایک ملا تھا. یہ الفاظ کا ممکن ہے با الفاظ دیگر کچھ اور استعمال کیا جائے، لیکن میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. یہ مصیبت، یہ ٹانگ میں درد، کمر میں درد، آنکھوں میں درد، اور پھر انسان بجائے خدا سے قریب ہونے کے دور ہو گیا. حالانکہ کبھی بھی ڈاکٹر سے دور ہو کر کبھی بھی علاج نہیں ہو سکتا. جب علاج کروانا ہو تو انسان کو لا محالہ ڈاکٹر کے قریب جانا ہی پڑتا ہے. اگر خدا کو سمجھتے ہو طبیب، تو خدا کے قریب آئے بغیر کیسے ہوگی بیماری دور؟ جب حالت صحت میں نماز پڑھتے تھے اس وقت بات اور تھی. حالت بیماری میں ایسی نماز پڑھو کہ جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کے قریب بیٹھا رہتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے. آپ بچا سکتے ہیں. ارے اپنے جیسے انسان سے التماس کرتے ہوئے آپ اس کے سامنے رو رہے ہیں. خدا یہ دو جہاں طبیب ہے. لیکن بیماریاں، آج کی بیماریاں اور ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ فرماتے ہیں، ایک رات کا بخار، ایک رات کا بخار، اس میں شکوہ شکایت نہ ہو، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک رات کا بخار، ایک رات کا بخار، 1 سال کے 365 دن کے گناہوں کا کفارہ. شرط یہ ہے کہ خدا سے شکوہ و شکایت نہ ہو. مگر ابھی بیماریاں ہیں، فالج بہت ہے اور بڑھے گا. تاریخ کے جملے روایت کے الفاظ ہیں، وبائی امراض بہت بڑھیں گے، اتنے بڑھیں گے. اب اپنے گھر پہ لکھ کر لگائیے، وہ الگ بات ہے. کیا لکھ کے لگائیے؟
لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. لوگوں کے ٹوٹکے الگ الگ ہیں، گھر پہ لکھ کے لگائیے، بیماری سے بچیں گے آپ. وبائی امراض اتنے پھیلیں گے کہ ایسا لگے گا کہ زمین نہیں رہی بلکہ بیمارستان بن گیا ہے. فالج، لنج اور لقوہ، سرطان، وبا، اس سارے امراض کے نام معصوم نے بیان کیے. البتہ اب سنیں روایت سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت. زمانے ظہور میں کیا ہوگا؟ آپ فرمائیں جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کمانڈ کریں گے اس لشکر کی، جناب آخر امام کے حوالے سے ہوگا، اور دجال کو قتل کرنے جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کریں گے، جس رات میں دجال قتل ہوگا، اس رات کی صبح جب ہوگی تو سورج مغرب سے نکلے گا. سورج کا مغرب سے نکلنا، سورج مغرب سے نکلے گا، اور اس کے بعد روئے زمین پر اتنی برکتیں، عیش و عشرت خدا کی بارگاہ سے نازل ہوں گے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بیمار باقی نہ رہے گا کہ اسے شفا عطا ہو جائے گی. سب سے پہلے شفا تو خود امام کی اپنی ذات مقدس سے ملنے والی ہے. پھر امام کے زمانے میں جدید ترین علاج کی سہولتیں، آج کی ساری جدت اپنے مقام پر بہت پیچھے ہے. انسان بہت سے جسم کے سیلز کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پایا، وہ الگ موضوع ہے. سمجھتا ہے شاید اس کو نکال دیں تو کام چل جائے گا، اسے کیا معلوم کس کو نکالنا کس کو رکھنا ہے. بس جس کو خدا رکھے اسے رکھو، اس کا خدا نکال دے نکال دو. لیکن میڈیکل کے سارے مسائل امام کے زمانے میں حل ہوں گے. اور پھر امام حسین علیہ السلام کی روایت فرماتے کوئی بھی فالج زدہ، کوئی طاعون زدہ، کوئی جسم کا معذور دردمند زمین پر رہے گا ہی نہیں مگر اس سے میرا بیٹا قائم شفا عطا کر دے گا. اب جملہ سنیں. کسی نے پوچھا تھا کہ ہم تو مر جائیں گے، آپ زمانے ظہور کی باتیں بیان کر رہے ہیں، یہ فائدہ کیا سننے کا؟ تو میں کہتا ہوں یہ مایوسی کفر ہے. امید پہ دنیا قائم ہے. ہم کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے، باقی اٹھانا اس کا کام ہے. اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے. زمانے ظہور کی تمنا ایسی زمانہ غیبت میں زندہ آرزو کرے گا مرنے کی، اور زمانے ظہور میں مرا ہوا انسان آرزو کرے گا زندہ ہو جانے کی. اور انسان اپنی صحت کی بنیاد پر 1000 سال جیے گا. اب اگلا جملہ بہت سخت ہے. اور ہر انسان اپنے 1000 جوان بیٹے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. کتنے؟ 1000. امام کا زمانے حکومت آخر میں آئے گا. کتنا باقی ہے جو امام گزاریں گے؟ امام کا دنیا سے کس طرح سے انتقال، شہادت، وصال کیا ہوگا یہ الگ موضوع ہے، بہت جلدی ہے اس کو بیان کرنا بھی. لیکن امام کا زمانے حکومت، اسٹرکچر امام کی گورنمنٹ کا، شعیب بن صالح یا صالح بن شعیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ 3 انبیاء، اور ان کے کام کیا ہوں گے؟ شہداء کربلا کا مقام کیا ہوگا؟ وہ کب آئیں گے؟ الگ موضوعات ہیں. آہستہ آہستہ میرے عنوان کے لحاظ سے 10 ربیع الاول تک چلیں گے. مگر آج کی شب مجھے ایک وہ یاد آ رہا ہے کہ جس کے فرزند کو قائم کہتے ہیں. یہ کون سا عظیم ترین شخص روئے زمین پر تھا جس کی ماں کا نام سلیل یا سلیل خاتون ہے، اور اس کے باپ کی شخصیت کا تعارف اتنا کافی ہے کہ حجت خدا کا بیٹا حجت ہے. ہائے نقی کا بیٹا عسکری ہے. کتنا زمانہ گزارا مدینے میں، اور تقریباً 20 سال امام نے گزارے ہیں سامرہ میں.
اختلافات روایت کے چھوڑتے ہوئے بات کو تیزی کے ساتھ مکمل کر رہا ہوں. بچپن سے جوانی تک کل امام کا مدت حیات ظاہر 28 سال کا ہے. 232 میں امام کی آمد اور 260 میں امام کی شہادت. تفصیلات امام کے بارے میں کچھ کل آئیں گی. آج صرف امام کی ایک حدیث سنیں اور اپنے مسائل. امام کی حدیث اپنے شیعوں کے بارے میں ہے. کوئی امام کا شیعہ؟ امام کے الفاظ کیا ہیں اپنے شیعہ کے بارے میں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ، پس جو شخص تم میں سے کیسا ہو، وَرَعَا فِي دِينِهِ، اپنے دین میں پرہیزگار ہو، وَصَدَقَ فِي حَدِيثِهِ، اپنی بات میں سچا ہو، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، امانت کا ادا کرنے والا ہو، وَحَسَّنَ خُلْقَهُ مَعَ النَّاسِ، اور اس کا انسانوں کے ساتھ اخلاق بڑا حسین ہو. پس اگر فقیلا اس کے لیے کہا جائے کہ ھذا شیعتی، کہ یہ میرا شیعہ ہے، تو ذالک یسرنی، تو یہ بات مجھ کو خوشی عطا کرے گی. 4 صفات امام نے شیعہ کی بیان کی ہیں. پہلی صفت امام کا شیعہ کون ہے؟ یہ بات یاد ہے 11ویں امام کی محنتیں. 12ویں امام کے زمانے غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ کی طولانیت دیکھیے. پھر 28 سال میں 6 سال مدت امامت 11ویں امام کا، اور 6 سال میں قید خانہ بھی ہے. اور قید خانے کے باوجود آپ نے ایسا نظام دے کر جانا ہے کہ 2 ہی باتیں ہیں. آج تمہید، کل تفصیل ہوگی، کہ یا تو 11ویں امام دنیا سے چلے گئے بغیر نظام دیے ہوئے، کہ لوگ جانیں، ان کا کام جانیں، حدیث پڑھیں عمل کر لیں، آیت پڑھیں عمل کر لیں، بڑے قابل ہوں گے نا آنے والے اس دور کے. یا تو کوئی نظام نہیں دیا، یا پھر کوئی نظام دیا ہے. اگر کوئی نظام دیا ہے تو اسی نظام کا نام نظام مرجعیت ہے. 11ویں امام کی محنتوں پر کبھی احساس کیجئے. آج جو مجھے نصیب ہوا، آپ کو نصیب ہوا، یہ عزاداری سرکار سید الشہداء، یہ فقہی مسائل کا تحفہ، یہ تاریخ اور حدیث کی باتیں، یہ اہل بیت کی ثقافت کی باتیں، تو یہ ان مرجع عالی شان کے تمام تر محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جن کو 11ویں امام نے ایک نظام کے تحت مربوط کیا تھا. دنیا سے جانے سے پہلے میرا 11واں امام قید خانے میں رہتے ہوئے تمام امور کو انجام دے کر گیا ہے. ایک ایک بات کو آپ نے مکمل کر کے واضح فرمایا اپنے چاہنے والوں کے لیے. اور پھر اپنے شیعہ کی پہچان، جو اپنے شیعہ کی پہچان بتائے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے نظام کو بنائے اور مرجع کی پہچان نہ بتائے؟ اس نے شیعہ کی پہچان بتائی اور 4 صفات بیان کی. دین میں پرہیزگار ہو، شیعہ ہے امام کا. جس کی زبان میں سچائی، وہ امام کا شیعہ ہے. جو امانت کا ادا کرنے والا، وہ امام کا شیعہ ہے. جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ امام کا شیعہ ہے. ورنہ ہمیں اور آپ کے لیے تو ایک ہی حدیث بہت زبان پر رہتی، مومن کی 5 علامتیں، اور ان 5 علامتوں میں ایک علامت 51 رکعت نماز پڑھنا، جو سب سے مشکل علامت ہے. دوسری علامت کہ اپنی نمازوں بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. تیسری علامت اپنے سیدھے ہاتھ میں انگشتر پہننا. یہ علامت مخصوص اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے تھی. چوتھی علامت خاک پہ سجدہ کرنا. اور 5ویں علامت زیارت اربعین پڑھنا. تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک جملہ مکمل موضوع ہے. 5 علامتیں یہ اور 4 علامتیں شیعہ کی، ہو گئی 9 علامتیں. آج شب شہادت کی مجلس، اور واقعاً شب شہادت اور رخصت ایام عزا دونوں باتیں جمع ہو رہی ہیں. سامرہ میں ماتم ہے،
اور مدینے میں بھی ماتم ہے. لٹا ہوا قافلہ مدینے کیسے پہنچا؟ میں پورے پچھلے 6 دن سے اس لٹے ہوئے قافلے کے مصائب اس وقت کے پڑھ رہا ہوں جب قافلہ مدینے پہنچا ہے. بس ایک جملہ آج کہہ کر باقی باتیں کل کہ عزا کو رخصت کیسے کیا جاتا ہے اور رخصت کا مطلب کیا ہے. آج صرف ایک جملہ. جب کوئی مسافر باہر سے لوٹ کے وطن میں آتا ہے اصول ہے کہ کچھ تحفے ساتھ لے کر آتا ہے. اور شریعت کا حکم بھی ہے کہ جب تم وطن سے لوٹ کر واپس جاؤ تو خالی ہاتھ مت جاؤ, کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر ضرور جاؤ. جب رسول کی نواسیاں پہنچی ہیں نا تو خالی ہاتھ نہیں پہنچی ہیں. صرف ایک جملہ سنیں. جب مدینے کو دیکھا تو مدینے کو دیکھ کر فرمایا جناب ام کلثوم نے, یا مدینہ جدنا لا تقبلینا, اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا کہ ہم حسین کو کھو کر آئے ہیں. ہائے مدینہ تھا, مدینے کی گلیاں تھیں مگر حسین نہ تھے. مدینے کی گلیاں تھیں مگر اون محمد نہ تھے. مدینے کی گلیاں تھیں مگر ہائے قاسم جیسا نو نہال نہ تھا. رباب تو آئی تھی مگر اصغر نہ تھا. ہائے رونے والو. لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا. جمعے کا دن تھا, ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی, اور خطیب خطبہ جمعہ میں امام کے مصائب پڑھ رہا تھا. بڑا گریا تھا. تاریخ کا جملہ اتنا گریا مدینے میں یا رسول کی شہادت پر ہوا تھا, وفات پر ہوا تھا, یا جب قافلہ واپس وطن پہنچا ہے تو در و دیوار سے رونے کی آوازیں آتی تھی. مسجد نمازیوں سے خالی ہوئی. میرا چوتھا امام مسجد نبوی میں داخل ہوا. قناتیں لگوائی گئیں, پردے کا انتظام ہوا کہ نواسی نانا کی قبر پہ آنا چاہتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جناب زینب کی تھکان کتنی تھی اور کیسے چل کر نانا کی قبر پہنچی ہوں گی, کس طرح قدم اٹھائے ہوں گے. البتہ نانا کی قبر پر جب جناب زینب کبریٰ نے پہلا سلام پیش کیا تو اپنے آپ کو نانا کی قبر پہ گرا دیا. تعویذ قبر سے لپٹ گئی. نانا نانا نواسی لٹ کر آئے. نانا جب کوئی مسافر وطن واپس آتا ہے اپنے ساتھ کچھ تحفے لے کر آتا ہے. نانا زینب بھی تحفے لائی ہے. اور قیامت ہو گئی جب جناب زینب کبریٰ نے امام کا لہو بھرا ہوا پیراہن نکال کر قبر محمد میں رکھا. رسول کی قبر ہلنے لگی. گویا رسول آواز دے رہے ہو اٹھا لو زینب, اٹھا لو اسے. رو کر فرمایا ہوگا نانا برداشت نہیں کر پائے. نانا نواسی کو دیکھیے, ارے جو دیکھتی رہی سرے شبیر کٹ گیا. اجرکم اللہ. رونے والا مدینے میں ماتم برپا ہے نا, اور کتنا ماتم ہوا ہے, کتنا ماتم ہوا ہے. ارے سالوں ماتم ہوا ہے مدینے میں. قافلہ آیا سالوں ماتم ہوا ہے. رونے والوں جملہ سنو گے. ایک طرف مدینے کا ماتم ہے, ایک طرف سامرہ کا ماتم ہے. سامرہ کا عجیب ماتم ہے. ربیع الاول کی 2 تاریخ کو امام کو زہر دیا گیا. 2 تاریخ کو امام کو زہر معتمد عباسی نے دلوایا ہے, اور 6 دن تک میرے امام نے بستر پہ کروٹیں بدلی. اور 28 سال کا جوان اتنا نہیں ہو گیا تھا.
کہ پانی کا کوزہ نہیں تھاما جا رہا تھا. اپنے بیٹے امام زمان سے 5 سال کا شہزادہ اپنے باپ کی خدمت میں ہے, اس سے فرماتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلا دو. میں کہوں گا مولا امام عسکری آپ بڑے غریب تھے, آپ کو سامرہ میں شہید کیا گیا, لیکن مولا بیٹے نے پانی پلا دیا, اپنے ہاتھوں سے تھام کے پلا دیا. ہائے کربلا, ہائے حسین, پانی مانگتے رہ گئے, خنجر خونخوار چلا. رونے والوں جملہ سنو گے, میں کیوں پڑھ رہا ہوں مصائب کربلا کے؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا امام خود فرما گیا. جملہ سنو, ماتم کرو گے. امام خود فرما گئے کہ جب کسی غریب کا تذکرہ کرنا تو مجھ غریب الوطن کو یاد کر لینا. میں نے غریب سامرہ کا تذکرہ کیا ہے جس کا 5 سالہ یتیم ہے. ارے ہائے, امام اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کے روتے, بیٹا واپس چلے جاؤ اس سے پہلے کہ دشمن تمہیں دیکھ لے. اور 5 سال کا یہ 12واں امام اپنے بابا کو دیکھ کر روتے, بابا اس حالت میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ لیکن مولا پانی مانگا تھا آپ نے اور آپ کو آپ کے بیٹے نے پانی پلا دیا. ہاتھوں میں راشا تھا, 28 سال کے جوان امام ہے, ہاتھوں میں راشا ہے, بیٹے نے پیالہ تھاما, باپ کے ہونٹوں سے لگا دیا. مولا وہ کربلا. ارے ہائے سنو یہ جملہ, شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی حیوان کو بھی ذبح کیا جائے نا, پہلے اسے پانی پلایا جائے. پانی پلایا جائے. کیوں پانی پلایا جائے؟ اس لیے کہ پانی پینے سے حیوان کی گلے کی رگیں نرم ہو جاتی ہیں. ذبح ہونے کے بعد پانی پیا ہو کہ نہ پیا ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ رگیں گلے کی نرم ہو جاتی ہیں, اور جب ان پر چھری چلتی ہے تو حیوان کی اذیت کم ہو جاتی ہے. شریعت کہتی ہے حیوان کو بھی پیاسا ذبح مت کرنا. اور دیکھو جب ذبح کرنا تو خنجر تیز لینا کہ اذیت نہ ہو. ارے کند خنجر تھا, سوکھی رگیں تھی, جب سم سے چلایا نہ گیا ظالم نے ضربتیں مارنا شروع کی. ہر ضربت پر امام نے آواز بلند کی, کبھی واہ محمد کبھی واہ علی, اور آخری ضربت جو لگی فرمایا واہ امہ زہرا. میری ماں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار واسطہ تجھے, واسطہ سوکھی رگوں کا. میں سمجھ نہیں پاتا کہ گردن کی رگیں نرم ہو جاتی ہیں, خنجر چلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. کند خنجر سے امام کو شہید کیا گیا تھا. اس لیے میرا چوتھا امام جب کسی قصاب کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتا تھا, روتا تھا, پوچھتا تھا پانی پلا لیا ہے. میں کربلا کو یاد کرتے تھے. کہتے ہیں بعض کہنے والے علماء اس طرح پڑھتے ہیں کہ جب دربار یزید میں کٹے ہوئے سر کو پیش کیا گیا تو معلوم کیسے ہوا کہ خنجر کند تھا, رگیں بے ترتیب کٹی ہوئی تھی. میں جملہ نہیں پڑھ سکتا, بہت سا جملہ ہے. میں کیسے واضح کروں کہ امام کی پیشانی سجدے میں پشت پہ قاتل سہار تھا, کس طرح امام کے سر کو تھاما تھا اور کس طرح خنجر چلایا گیا تھا. پوچھا گیا خنجر تو تیز لے لیا ہوتا. شمر ملون کہتا تھا خنجر تو بڑا تیز تھا, مگر جب چلاتا تھا تو کوئی بیوی جھک جاتی تھی. پروردگار اسی بیوی کا واسطہ ہے, پروردگار اسی کٹی ہوئی رگوں کا واسطہ. ارے جو خون اگلتا رہا اور زمین کربلا میں جذب ہوتا گیا, اسی مقدس خون حسین کا واسطہ. شب جمعہ ہے پروردگار, تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما.
परवरदिगार कोई गम न दे, कोई गम न दे सिवाय गम आले रसूल के। पारला वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का। परवरदिगार बड़े गुनहगार हैं, बड़े खताकार हैं, मगर इस दर पर भी अगर मग़फ़िरत ना मिले तो कहाँ जाएंगे? हम दर बदर तो नहीं हो सकते मौला, हम तेरे दर के फकीर हैं मौला। शबे जुमा है, हमारे गुनाहों की ऐसी माफी अता हो कि अगर रात आखिरी रात हो और सुबह ज़ुहूर हो जाए तो मौला अपनी आंखों से खून हुसैन के इंतकाम को देखें, इमाम के लश्कर में शमूलियत हासिल हो, एक एक कटी हुई रग का बदला ले सके। बारला वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का। परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गम आले रसूल के। परदेश में रहने वाले हैं गरीबुल गुरबा का वास्ता। परवरदिगार तमाम परदेशियों के मसाइल को हल फरमा दे, इनके रोजगार को महफूज फरमा दे, इनके रोजगार में बरकतें अता फरमा दे। परवरदिगार ये अज़ा खाने महफूज रहे हैं, ये मातम करने वाले महफूज रहे, दुनिया में जहां जहां है सब जगह महफूज रहे। बारला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का। लोग लावारिस समझ के मारे चले जाते हैं, जहां चाहा मार दिया, कहीं दुकान पे मार दिया, कहीं अपने घर से बाहर निकलते हुए मार दिया। परवरदिगार अब कब तक बेवारिसी की जिंदगी गुजारेंगे? हमारे वारिस के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के अपना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। शब जुमा है, आखिरी शब, अय्याम अज़ा की आखिरी शब जुमा है, आखिरी शब भी है और आखिरी शब जुमा अय्याम अज़ा की है। तो याद कीजिए उन मरीजों के लिए जिनके लिए तमाश की गई। मोहम्मद बिन हाल नामी एक छोटा बच्चा बीमार है, ज़ुहैर रिजवी जो ICU में। परवरदिगार इन दोनों को तमाम बीमार, तमाम जख्मी, खास तौर से ऐसे जख्मी जो जहां जहां भी हादसात हुए और मुहिब्बान अहले बैत जख्मी किए गए, परवरदिगार ऐसे जख्मी न जिंदों में रहे और न शहीदों में शामिल हुए, जो बिस्तर पे माजूर पड़े हुए हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा। सूरह फातिहा की इल्तमास तमाम शहदाए मिल्लत जाफरिया, तमाम अरवाह मोमिनीन व मोमिनात, बिलखुसूस मरहूमा नरगिस खातून बिनते मज़हर इमाम और जिस बंदे खुदा की जानिब से आज की नियाज का इंतज़ाम किया गया था, उनके मरहूमीन के लिए जितने हाजरीन हैं, जितने वॉलंटियर्स मुहर्रम की चांद रात से लेकर आज तक खिदमत अंजाम देते रहे, हर एक वॉलंटियर के मरहूमीन के लिए, जितने खिदमत करने वाले अज़ादारों की खिदमत करते रहे, उन तमाम खिदमत गुजारों के तमाम मरहूमीन के लिए, और जितने आशिकान हुसैन ऐसे गुजर गए जिनका वारिस मौजूद नहीं फातिहा पढ़ने वाला, उन तमाम आशिकान हुसैन मरहूमीन के लिए रहमल्लाहु मन क़रअल फातिहा। बिस्मिल्लाह।